نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالی عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو کچھ لیتے دیتے رہنے کا بھی حکم دیتا ہے، اور جو گناہوں کی اور برائی کی کھلم کھلا ناجائز باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے منع فرماتا ہے، اور اپنی حکومت سے بغاوت کرنے سے بھی اللہ منع فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہیں نصیحت ہے، یقیناً تم اللہ کی باتوں کو سن کر نصیحت حاصل کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اپنے بندوں کے لیے بھی میں نے ظلم کو پسند نہیں کیا ہے۔ کوئی کسی کے اوپر ظلم و ستم نہ کرے، سب عدل و انصاف سے زندگی گزاریں۔ عدل و انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا جیسا حق ہو اس کو ویسا ہی کیا جائے۔ یہ ہمارے دین سے بھی تعلق رکھتا ہے، ہماری دنیا سے بھی تعلق رکھتا ہے، ہمارے اپنے ذاتی معاملات سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور ہمارے جو معاملات دوسرے بندوں کے ساتھ ہیں ان سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ ہمارا کپڑوں کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ جیسے ہمارے کپڑے سلے ہوئے ہیں اور جو پہننے کا طریقہ ہے اسے ویسے ہی پہنیں، اور اگر اس کے خلاف پہنیں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص الٹا کر کے کرتا پہن لے، پیجامہ الٹا کر کے پہن لے تو یہ ظلم کہلائے گا۔ تو ہر چیز کے ساتھ نپا تلا ہوا کام کرنا کہ جیسا ہمیں کرنا چاہیے ہم ویسا ہی کریں، تو اس کو عدل و انصاف کہتے ہیں۔ یہ لین دین میں بھی ہوتا ہے ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میری ایک بیوی سے ایک بیٹا ہے اور کچھ بیٹے دوسری بیویوں سے ہیں، تو میری یہ بیوی کہتی ہے کہ میرے اس بیٹے کو تمہارا جو سب سے قیمتی غلام ہے وہ دے دو، اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس کے اوپر گواہ بناؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اپنے ہر بیٹے کو ایسے ہی ایک ایک غلام دو گے یا صرف اسے دے رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بس اسے دے رہا ہوں، ہر بیٹے کو تو نہیں دے رہا ہوں۔ فرمایا یہ تو ظلم ہے، جب سب تمہارے بیٹے ہیں تو سب کو تمہیں برابر دینا ہے۔ اگر تم اس کے اندر ایک کو دو گے اور ایک کو نہیں دو گے تو یہ پھر انصاف نہیں ہوگا، اور جو انصاف کی بات نہیں ہوتی ہے میں اس کے اندر گواہ نہیں بن سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عدل و انصاف کا حکم دیا۔ ایسے ہی رشتہ داروں میں جو جائیداد وغیرہ تقسیم ہوتی ہے اس میں بھی جو اللہ نے قانون اور نظام بنایا ہے اس کے مطابق تقسیم ہے تو عدل و انصاف ہے۔ اگر اس کے خلاف زیادہ لینے کی کسی نے کوشش کر لی تو وہی ظلم ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعید بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ کہ سعد بن ربیع جو ہیں وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور ان کی یہ دو بیٹیاں ہیں، اور جتنی وہ جائیداد چھوڑ کر گئے تھے اس سب پر ان کے بھائی نے قبضہ کر لیا، ان کے چچاؤں نے۔
اب ان بچیوں کے پاس اگر مال نہیں ہوگا تو ان کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مسئلے میں اللہ فیصلہ فرمائے گا، پریشان مت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے میراث والی آیت نازل فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع کو بلایا، ربیع کے بھائی کو بلایا، ان بچیوں کے چچا کو، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ بھائی قانونی اعتبار سے جو کچھ بھی تمہارا بھائی چھوڑ کر گیا ہے تم سب کے مالک نہیں ہو، ہاں اس کا چونکہ کوئی بیٹا نہیں ہے اس لیے اس کو جائیداد کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ اس کی ساری جائیداد کے 8 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑا تو اس کی بیوی کو دیا جائے گا، 1/8۔ اولاد اگر موجود ہو تو شوہر کے مال میں سے بیوی کو 1/8 ملتا ہے، اور اولاد نہ ہو تو 1/4 ملتا ہے، اور 2/3 تمہاری بیٹیوں کو دیا جائے گا، اور 2/3 اور 1/8 دینے کے بعد جو بچے گا وہ تمہارا ہوگا، کیونکہ وہ عصبہ کہلاتے ہیں۔ عصبہ وہ ہوتے ہیں جن کے فرضی حصے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے، ان کو دینے کے بعد جو بچتا ہے وہ عصبہ کو ملتا ہے۔ تو فرضی حصہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اگر کسی مرنے والے کے بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹی 1 ہے تو آدھا ملے گا اس کو، اور 1 سے زیادہ ہیں، 2 یا 2 3 یا 4 ہیں تو 2/3 بیٹیوں کو مل جائے گا۔ جو بیوی کا حصہ بنتا ہے 1/8 اس کو مل جائے گا، اور اگر مرنے والے کا بیٹا کوئی نہیں ہے، بہن ہے یا بھائی ہے، تو جو باقی بچے گا وہ بہن بھائیوں کو مل جائے گا، چاہے وہ سگے بہن بھائی ہوں چاہے چچا زاد بہن بھائی ہوں، جو بھی قریبی رشتہ دار ہوں گے وہ باقی ان کو مل جائے گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کے دائرے میں ان سے مال لے کر ویسے ہی اس کو تقسیم فرمایا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم طاقتور ہیں تو سارا مال خود دبا کر بیٹھ جائیں۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ حضرت ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اپنے مرنے کے بعد ایک بیٹی چھوڑ کر گیا ہے، ایک پوتی چھوڑ کر گیا ہے، اور ایک بہن چھوڑ کر گیا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آدھا بیٹی کو دے دیا جائے گا، آدھا بہن کو دے دیا جائے گا، پوتی محروم رہے گی، اور جاؤ یہ مسئلہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی معلوم کر لو، وہ بھی میرے ہی مطابق فتویٰ دیں گے۔ وہ لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضرت یہ مسئلہ ہے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور کوئی تو رشتہ دار ہے نہیں، بس ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے، بیٹے کا اس کے زمانے میں انتقال ہو گیا تھا، اس کی پوتی ہے، اور ایک بہن ہے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آدھا بیٹی کو ملے گا، آدھا بہن کو ملے گا، مرنے والی کی پوتی محروم رہ جائے گی، اور کہا کہ عبداللہ ابن مسعود بھی یہی فتویٰ دیں گے۔ تو کہنے لگے اوفو، اگر میں یہ فتویٰ دے دوں تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، میں ہدایت پانے والوں میں سے کب ہوں گا؟ میں تو وہ فیصلہ کروں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہی مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کے سامنے پیش آیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ آدھا مرنے والے کی بیٹی کو دے دیا جائے اور 6واں حصہ مرنے والے کی پوتی کو دے دیا جائے گا، تکملۃ للثلثین، 2/3 پورا کرنے کے لیے، اور جو باقی بچے گا وہ بہن کا ہو جائے گا۔ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، بہنوں کو بیٹیوں کی موجودگی میں عصبہ بنا دو، تو وہ عصبہ ہونے کی حیثیت سے جو باقی بچے گا ان کو مل جائے گا۔ تو یہ مسئلہ اس کے اعتبار سے ساری جائیداد کے 6 ٹکڑے کیے جائیں گے، 6 ٹکڑوں میں سے 1 ٹکڑا پوتی کو دے دیا جائے گا، 3 ٹکڑے بیٹی کو دے دیے جائیں گے، 3 اور 1 4، 4 جو ہو گیا 6 میں کا کیا ہو گیا 2/3، تو 2/3 پورا ہو جائے گا پوتی سے اور بیٹی سے، 2 ٹکڑے بچیں گے وہ بہن کے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح تفصیل سے تو پورے کب کون مرے تو رشتہ داروں میں کس کو چھوڑ کے گیا ہو اس کی الگ الگ تفصیل ہوتی ہے، کبھی اس کی نہ بیٹی ہوتی ہے نہ بیٹا ہوتا، خالی بھائی ہوتے ہیں مرنے والے، کبھی شادی نہیں ہوئی ہے، بغیر شادی کے دنیا سے چلا گیا، دولت چھوڑ کر گیا، تو اب یا تو اس کے بھائی ہوں گے یا ماں باپ ہوں گے یا دادا دادی ہوں گے، تو پھر اس کا قانون الگ ہے، اس کے حساب سے تقسیم کیا جائے۔ الغرض ہر میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا قانون مقرر فرما دیا ہے،
اسلام کے اعتبار سے ہماری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے لیے قانون موجود نہیں۔ تو ہم کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اپنی شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو پہلے علماء حق سے رجوع کر کے معلوم کر لیا کریں کہ قانون شریعت کے اعتبار سے ہمیں اس میں کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ جو ہمارا قانون بتائے ہم اس کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ زندگی بھی ہماری چین سکون اور اطمینان سے گزرے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اور اس نظام حیات کو مکمل طور سے شاعر نے اپنے اس شعر میں پیش کر دیا ہے کہ وہ کون سا گوشہ ہے حیات بشری کا، احسان نہیں جس پہ رسول عربی کا۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے لیے ہمارے رسول نے احسان کر کے ہمیں اس کا طریقہ نہ بتا دیا ہو۔ اب یہ ہماری کمی ہے کہ ہم یا تو طریقوں کو سیکھتے نہیں یا سیکھنے کے باوجود آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور تھوڑے سے نفع کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کو بھی کامیاب کرنے کی توفیق دے اور اپنی دنیا کو بھی جائز طریقے سے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، خاص طور سے اس دنیا کے مال کی محبت ہمارے دلوں سے دور فرما اور اس میں ویسے فیصلے لینے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو، تیرے رسول راضی ہوں، تیرے قانون کا جو حکم ہو اس کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہر زندگی کے ہر دینی اور دنیاوی پہلو میں قانون اسلام کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اس میں جو کمی اور کوتاہی ہو جائے مولا اس کا اعتراف کر کے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، عذر پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ جن کی جو ضرورت ہے اسے پورا فرما، جس کی جو پریشانی ہے اسے دور فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجاہ